بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے شرح وقود رسم المفتی کا آغاز کیا تھا اور اس میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی ابتداً، لیکن وہ چونکہ ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی۔ مصنف کا ایک تو تعارف میں نے بیان کیا تھا، وہ ہم جو ہے وہ اسکپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ کبھی پر گفتگو ہوگی، اور باقی آپ کو مختلف مقامات سے مختلف کتب سے جو ہے وہ مصنف کا ذکر خیر ملے گا۔ مختصر یہ کہ یہ جو شرح عقود رسم المفتی ہے، یہ دراصل منظومہ عقود رسم المفتی شرح ہے، اور منظومہ جو ہے نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، اگر آپ اس کی پر دیکھ سکتے ہوں، اشعار کی صورت میں منظومہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ یہ جو اشعار ہیں یہ علامہ شامی نے رسم المفتی میں جو ہے تحریر فرمائے۔ اب اس کی شرح خود علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر آگے مزید جو ہے وہ تحریر فرمائی، تو اس لیے ہم جو ہے وہ شرح عقود رسم المفتی پڑھیں گے، نہ کہ صرف منظومہ، کہ اگر منظومہ پڑھیں گے تو اس میں اشعار ہیں اور ترجمے ہیں۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ اشعار کو ترجمے کے ساتھ لے کر ہم چلیں، تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں کافی حد تک آسانی رہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بڑے صوفی مزاج اور بڑے زبردست قسم کے عالم دین گزرے ہیں۔ ابتداً جو ہے وہ تجارت سے وابستگی تھی، پھر ذرا آہستہ آہستہ کر کے علم دین کی طرف آپ راغب ہوئے، اور علم دین کے حصول میں جو ہے وہ آپ لگ گئے، اور ایک مقام اور ایک مرتبہ آپ نے علماء کے درمیان حاصل کیا۔ بالخصوص علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف تصنیف جو کہ در مختار پر حاشیہ ہے، رد المحتار کے نام سے، وہ آپ نے تحریر فرمائی، اور پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں آپ کی اس حاشیے کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور فی زمانہ کوئی ایسا مفتی نہیں ہے کہ جو شامی کو پڑھے بغیر جو ہے وہ مفتی بن سکے۔ تو فتاوی جات کے لیے چاہے کوئی بھی مفتی ہو، وہ ہمیشہ فتاوی شامی کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے۔ خیر، جب ہم شامی کو پڑھیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا کیا برکتیں اور اس کی کیا کیا فضیلت۔ آج ہم شرح عقود رسم المفتی کے مقدمے سے آغاز کرتے ہیں۔ کل میں نے مقدمے کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کی تھی، آج دوبارہ جو ہے وہ انہی چیزوں کو تھوڑا سا میں عرض کروں گا۔ مقدمے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقدمہ کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایۃ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایۃ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایہ وعلى آلہ واصحابہ ذوی الربایہ والدرایہ، صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ۔ اما بعد فیقول افقر الورى المتمسک من رحمت مولاه بأوثق العرى محمد امین بن عمر بن عابدین الماتوری الحنفی عاملہ مولاه بلطف الخفی
هذا شرح لطيف وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم أوضح به مقاصدها وأقيد به عوابدها وشواردها أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم فأقول وبه أستعين في كل حين۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو مقدمہ شروع کیا ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے اس حوالے سے عرض کیا کہ ہر مصنف جو ہے وہ اپنے مقدمے کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں براعت استحلال کا استعمال کرے۔ براعت استحلال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مصنف اپنے کلام میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہو۔ ایک تو فن کی طرف اشارہ ہو اور اس کے اصطلاحات کی طرف اشارہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان الفاظ کے ظاہری معنی وہاں پر مقدمے میں مراد لیے جائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہری معنی سے آپ کا مقدمہ درست ہو جائے گا، اور جو اشارتاً جو گفتگو کی جائے گی اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ کس فن کے متعلق ہے اور آگے مصنف کس فن کے متعلق گفتگو کرے گا۔ میں نے اس پر کل تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے ابتدا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، الحمد للہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الغرر الغرر، یہ مکمل پورا جو خطبہ ہے اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال درجے کا براعت استحلال کیا ہے۔ جیسے ابتدا ہی میں آپ نے فرمایا الحمد للہ هو الفقہ الاکبر، تو اب یہ جو لفظ آ رہا ہے فقہ الاکبر، یہاں سے دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ ایک تو مقدمے کے الفاظ، خطبے کے الفاظ درست ہو رہے ہیں، اور ترجمہ اس کا بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، هو الفقہ الاکبر، اور یہی سب سے بڑی سمجھ ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرنا سب سے بڑی سمجھ ہے۔ اور اسی فقہ اکبر سے اشارہ ہو رہا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف جو تصنیف ہے فقہ اکبر، اس کی طرف۔ تو اسی طرح مزید جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصطلاحات کو استعمال کیا، کتابوں کے ناموں کو استعمال کیا اور اشارہ فرمایا، یعنی لفظی طور پر تو ترجمہ ان کا وہی بنتا ہے، جیسے ہدایہ کا ترجمہ ہدایہ ہے، ہدایت ہے، لیکن اشارہ ہو رہا ہے کتاب ہدایہ کی طرف۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح عقود رسم المفتی کا جو مقدمہ شروع کیا، اور اس میں جو ابتداً آپ نے خطبہ بیان فرمائے، تو اس خطبے میں بھی آپ نے براءت استحلال کا استعمال کیا ہے، اور ایسے الفاظ لے کر آئے، اگرچہ یہ بڑا مختصر سا خطبہ ہے لیکن چونکہ یہ ایک رسالے کا خطبہ ہے تو مختصر ہی ہوگا، لیکن اس رسالے کے اس خطبے کے اندر جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے مقدمہ اور خطبہ بھی خوبصورت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی ہوا کہ یہ کن چیزوں کے متعلق آگے بحث ہونے والی ہے۔ تو جیسے کہ فرمایا کہ الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ منا، یہ جو ہے منا یمن، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، فی البدایتی، ابتدا میں، بالہدایہ، ہدایت کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرمائیں کہ وَالصَّلَاةُ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اور ہمیں گمراہی سے جو ہے وہ نکالا، گمراہی سے بچا دیا، من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایہ، محض فیض اور محض عنایت، یعنی اپنے خالص فیض اور اپنی خالص عنایت کے ذریعے سے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایہ،
اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ کیا ہیں، هو الوقایت، جو کہ بچانے والے ہیں، من الغوایا، گمراہی کے راستوں پر چلنے سے بچانے والے ہیں، وعلی آلہ و اصحابہ ذی الروایت والدرایا، اور صلاۃ و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی، جو کہ روایت اور درایت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاۃ و سلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ، ایسے ایسا صلاۃ و سلام ہو، ایسا درود و سلام ہو کہ جس کی نہ کوئی غایت ہو اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے کہ بدایہ، الحمد للہ الذی من علینا فی البدایہ، بدایہ جو ہے، بدایت المبتدی، حضرت صاحب ہدایہ جو ہیں، ان کا جو متن ہے ہدایہ شریف کے اوپر، اس کو ہم بدایت المبتدی کے نام سے جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف تصنیف ہے، جو کہ متن ہے، البدایہ بھی اس کو کہتے ہیں اور بدایت المبتدی بھی کہتے ہیں۔ پھر ہدایہ ہے، ہدایہ جو ہے وہ ہدایت المبتدی کی شرح ہے، یہ بھی امام مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، صاحب ہدایہ کے نام سے جو کہ مشہور ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر تیسری چیز بیان کی، وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، یہ جو فیض ہے، فیض جو ہے، اس سے مراد فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم، فیض مولا الکریم علی عبدہ ابراہیم، اس سے مراد جو ہے یہ والی کتاب ہے۔ اور عنایہ جو ہے، اس سے مراد جو ہے العنایہ شرح ہدایہ مراد ہے، امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ارشاد فرمائے کہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایہ، وقایہ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ وقایہ سے مراد جو ہے وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ، یہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، امام برہان الشریعہ محمد محمود بن صدر الشریعہ اول عبید اللہ محبوبی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف و تالیف ہے، وقایۃ الروایہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ دوسری کتاب کا ذکر ہوا کہ هو الوقایۃ من الغوایہ، اور اس کے بعد فرمائیں کہ وعلی آلہ و اصحابہ ذوی الروایۃ والدرایہ، اور صلاۃ و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر، جو کہ ذوی الروایت اور درایت ہیں، روایت والے اور درایت والے ہیں۔ یہاں پہ درایت سے مراد جو ہے معراج الدرایہ الی شرح الہدایہ ہے، امام قوام الدین محمد بخاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور اس کو درایا بھی کہتے ہیں، اور اصل اس کا جو نام ہے معراج الدرایا الی شرح الہدایہ ہے، اسے الدرایا بھی کہتے ہیں اور المعراج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری کتاب کا ذکر کیا، وسلام صلاۃ و سلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ہے غایت، الغایہ سے مراد جو ہے الغایہ شرح الہدایہ ہے، امام ابو العباس احمد بن ابراہیم سروجی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کو جو ہے وہ الغایہ شرح الہدایہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، امام سروجی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی تکمیل نہیں کر پائے وہ، تو اس کے بعد جو ہے امام قاضی سعد الدین محمد بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی اسلوب پر، مصنف کے اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے چلتے ہوئے
آپ نے اس کتاب کی تکمیل کی، آ، اور اس کو مکمل کیا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ الغایہ شرح الہدایہ ہے، اور یا تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ کتاب ہے غایۃ البیان و نادرۃ الاقران۔ اچھا، اگر اس سے مراد ہم غایۃ البیان نادرۃ الاقران لیتے ہیں تو یہ امام قوام الدین امیر کاتب بن امیر عمر اتقانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس کو بھی الغایہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے ولا نہایہ۔ نہایہ سے مراد النہایہ فی شرح الہدایہ ہے۔ امام حسام الدین حسین بن علی معروف تغناقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جو کہ جو ہے النہایہ کے نام سے ہے۔ پھر اس کی کا اختصار کیا شیخ جمال الدین محمود بن احمد بن سراج پونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کا نام انہوں نے خلاصۃ النہایہ فی فوائد الہدایہ رکھا۔ اچھا جی، اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اما بعد۔ اچھا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حاشیے میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ساری کی ساری یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اما بعد فیقول افقر الور المتمسک من رحمت مولاه باوسط العرا محمد امین بن عمر عابدین الماتوریدی الحنفی۔ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز بندہ محمد امین بن عمر عابدین ماتوریدی حنفی اپنے مولا تعالی کی رحمت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، متمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا، من رحمت مولا باوسق، المتمسک کا تعلق اوسط کے ساتھ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کی رحمت کو تھامے ہوئے، محمد امین جو ہے، جو کہ علامہ شامی ہے کا نام ہے، یہ جو ہے کہتا ہے، اور اپنے لیے دعائیہ کلمات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام لہو مولا بلطف، کہ اس کا رب، اس کا مولا اس کے ساتھ اپنے لطف خفی کا معاملہ فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا شرح لطیف، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک لطیف اور عمدہ شرح ہے۔ وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم میں نے اسے، اس شرح کو لکھا ہے، وضع کیا ہے اپنے اس منظومے پر، اپنے اس نظم پر جس کو میں نے رسم المفتی یعنی فن رسم المفتی کے اندر جو ہے نظم کیا ہے۔ وضح به مقاصدها واقید به عوابدها، میں اس شرح کے ذریعے کیا کروں گا کہ میں اس شرح کے ذریعے اس کے اشعار کے مقاصد کو بیان کروں گا، کہ اشعار کے مقاصد کو بیان کروں گا، اور یہ جو اشعار ہیں ان کے اندر جو آ، مطلق چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے قیودات کو بیان کروں گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسألوہ سبحانہ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے اپنے وجہ کریم کے لیے جو ہے وہ خالص بنا دے، اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے، موجبا للفوز العظیم، اور اسے عظیم کامیابی کا سبب بنائیں۔ فأقول وبه استعین، اور میں کہتا ہوں اور میں ہر لمحے اس کی رب تبارک و تعالی سے مدد طلب کروں۔ اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح کو جو ہے وہ بیان فرمائیں گے۔
جی جناب. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے پہلے بحث کی طرف. یہاں سے جو ہے وہ اشعار شروع ہو رہے ہیں. بسم الإلہ شارع الأحکام مع حمده ابدا فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبی قد اتانا بالهدى وآلہ وصحبہ الکرام على ممر الدہر والأعوام وبعد فالعبد الفضل محمد بن عابدین یطلب توفیق ربه الكریم الواحد والفوز بالقبول مقاصد وفي نظام جوهر النقيض وإقد در باهر سميته وقود رسم يحتاجه العامل أو من وها أنا عشر في المقصود مستمنحا من فيض بحر اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرواية ولم يرجح خلاف ذلك فعلم. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. تھوڑا سا میں ابتدان بھی اشعار کا ترجمہ کر دوں. اسم الالہ شارع فرماتے ہیں کہ احکام شرعہ کو مقرر کرنے والے معبود حقیقی کے نام سے ابتدا ہے، اور اس کی تعریف سے جو ہے وہ مع حمدہ ابدع فی نظام، اور اس کے حمد کے ساتھ جو ہے وہ میں ابتدا کر رہا ہوں نظم کا. نظام سے مراد یہاں پہ نظام یعنی سسٹم نہیں ہے، بلکہ نظام سے مراد نظم ہے، اور چونکہ اس کے آخر میں یا ہے، وہ نظم کے وزن شعری کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا، لیکن نظامی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میری نظم. تو بیان فرماتے ہیں کہ وہ معبود حقیقی کہ جو احکامات کا شارع ہے کے نام سے اس کے حمد کے ساتھ، یعنی اس کے نام کے ساتھ اور اس کے حمد کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں اپنے منظومے کی. ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی، اور پھر دائمی طور پر درود و سلام کا نزول ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو قد اتانا بالہدی جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، وآلہ وصحبہ الکرام اور آپ کے عزت اور اکرام والے آل اور اصحاب پر علی ممر الدہر والاعوام، آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام ہو. کب تک؟ علی ممر الدہر والاعوام، جب تک زمانہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. دہر زمانے کو کہتے ہیں، اعوام جو ہے وہ عامن کی جمع ہے، عام کہتے ہیں سال کو. یعنی دونوں سے مراد یہ ہے کہ جب تک ماہ و سال چلتے رہیں گے آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام ہوتا رہے. وبعد، اور حمد و سلام کے بعد جو ہے، حمد و سلام کے بعد فالعبد الفقیر المذنب، اللہ کا گناہ گار فقیر بندہ، محمد بن عابدین یطلب، محمد بن عابدین جو ہے وہ طلب کرتا ہے توفیق ربہ الکریم الواحد، اپنے رب کریم جو کہ ایک ہے، توفیق کو طلب کرتا ہے، والفوز اور کامیابی کو طلب کرتا ہے، بالقبول فی المقاصد مقاصد میں قبول ہونے کی. وفی نظام جوہر نضید و عقد در باہر فرید، اور اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کو طلب کرتا ہے جو جوہر ندید کہتے ہیں قیمتی جواہرات کو، جو موتی ہوتے ہیں قیمتی قسم کے، ان کو جوہر ندید کہتے ہیں. اور نظام نظم کو کہتے ہیں، ترتیب سے رکھنے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح عقد کہتے ہیں کسی چیز کو پرونے کو، جیسے کوئی ہار پرویا جاتا ہے یا کوئی مالا پرویا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ کامیابی کو طلب کرتا ہے نظام جوہر ندید میں، یعنی قیمتی موتیوں کو ترتیب دینے میں، وہ عقد در باہر، در باہر کہتے ہیں نایاب موتیوں کو، اور نایاب موتیوں کو پرونے میں در باہر فرید، نایاب قسم کے جو موتی ہیں قیمتی موتی ہیں ان کو پرونے میں کامیابی دعا مانگتا ہے. سمیتہ عقود رسم المفتی، میں نے اپنی اس کتاب کا نام جو ہے عقود رسم رکھا ہے،
यहताजुहु العامل او من يفتي، اس کتاب کی طرف محتاج ہوگا ہر وہ شخص جو کہ عامل ہو، یعنی عمل کرنے والا ہو، یہاں عامل سے مراد مقلد ہے، او من یفتی، یا پھر وہ شخص جو فتویٰ دینے والا ہوگا، یعنی مقلد اور مجتہد دونوں جو ہے وہ ان اصولوں کی طرف محتاج ہوں گے۔ مجتہد سے مراد یہاں پر ائمہ مجتہدین، اعلیٰ درجے کے جو ائمہ مجتہدین ہیں وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ علماء جو محقق ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، یعنی مفتی اور قاضی وغیرہ۔ وہاں عشرہ فی المقصود، اور اب میں جو ہے وہ اپنے مقصد میں شروع ہوتا ہوں، مستمنحا من فیض بحر الجود، اللہ تبارک و تعالی کی بحر جود سے، یعنی سخاوت کے سمندر سے فیض حاصل کرتے ہوئے یہاں سے اصل ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذلك فعلم۔ اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم، جان لے کہ اس قول کی اتباع واجب ہے جسے اہل ترجیح نے ترجیح کے ساتھ بیان کیا ہو، او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذلك، یا پھر وہ قول جو ہے وہ ظاہر الروایہ ہو اور اس کے خلاف کسی قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو، فعلم، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو آخری دو اشعار ہیں، اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذلك فعلم، یہ جو دو اشعار ہیں ان کی شرح بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وجوب اتباع القول الراجح وما يتعلق به، قول راجح کی اتباع کے واجب ہونے کے متعلق اور وہ باتیں جو اس عنوان سے تعلق رکھتی ہیں، ای ان الواجب على من اراد ان يعمل لنفسه او يفتي غيره ان يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح الا في بعض المواضع كما سيأتي في النظم۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ان دو اشعار کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص من اراد ان یعمل لنفسہ، وہ شخص جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ عمل لنفسہ کرے، یعنی اپنے لیے عمل کرے، ٹھیک ہے، او یفتی غیرہ، یا وہ شخص جو کسی اور کو فتویٰ دے رہا ہو، ایک وہ شخص جو کسی کو فتویٰ تو نہیں دے رہا لیکن کسی مسئلے کو مختلف کتابوں سے تلاش کر کے اس پر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ تین طرح کے افراد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اقوال سے اور دیگر علماء کی باتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تین طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک تو، بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہاں تین طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کسی مسئلہ شرعیہ میں علماء سے جا کر پوچھتے ہیں، جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں معاملات ہیں، کوئی شخص امامت کراتا ہے تو اس سے اس کا زیادہ تجربہ ہے، یا کہیں پر آپ جو ہے وہ دینی تشخص کے ساتھ مشہور ہیں تو لوگ آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جناب میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ یوں ہو گیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم شرع بیان کرتے ہیں؟ آپ اس کو حکم شرع بیان کر دیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو علماء سے پوچھتا ہے۔ دوسرے درجے کا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو بہت بڑے اعلیٰ درجے کا عالم یا مفتی تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مختلف کتابوں کے نام جانتا ہے اور ان کتابوں سے مسائل کو تلاش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فی زمانہ ہمارے ہاں تو بہار شریعت اور دیگر کتابیں ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ بڑی کتابوں کی طرف بھی رجوع کرتے تھے،
بھئی شامی اگر کسی کو عربی پڑھنی آتی ہے تو وہ شامی کو دیکھ لیتا تھا، یا جو ہے ہدایہ شریف کو دیکھ لیتے تھے، قدوری شریف کو دیکھ لیا۔ تو مختلف کتابوں کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ اپنے مسائل حل کرتا ہے۔ اور تیسرے درجے کا بندہ وہ ہوتا ہے، وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے ان سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ ان کو ان مسائل کا حل بتانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دو طرح کے افراد کا ذکر علامہ شامی نے فرمایا کہ وہ شخص من ارادہ ان یعمل لنفسہ، وہ شخص جو کتابوں میں چھان بین کر کے اپنے کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ شخص جو کسی غیر کو فتویٰ دینے والا ہو، کسی غیر کو مسئلہ شرعیہ بتانے والا ہو۔ اب ان دونوں افراد پر جو خود عمل کر رہا ہے یا جو ہے وہ کسی اور کو فتویٰ دے رہا ہے، سب سے جو پہلا کام ہے، جو سب سے پہلا درجہ ہے، جو سب سے پہلی منزل ہے ان دونوں افراد کے لیے، دو طرح کے افراد کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان یتبع القول الذي رجحه علماء مذہبی، کہ یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں ایک قاعدہ بٹھا لیں، ایک اصول اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یہ دونوں طرح کے افراد جو کسی کو مسئلہ بتائیں یا خود کتابوں سے مسئلہ تلاش کریں، انہیں چاہیے کہ یہ اتباع کرے، پیروی کریں اس قول کی جسے اس کے مذہب کے علماء نے ترجیح ہے، جسے جو ہے وہ قول جسے ہم انگریزی میں اگر ہم کہیں کہ جسے ہمارے علماء مذہب نے پریورٹی دی ہے، ٹھیک ہے، جسے دیگر اقوال سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مانا ہے، اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں دو سے تین طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب ہم جو ہے وہ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی یہ رسالہ پڑھ رہے تھے، تو اس رسالے کو پڑھتے ہوئے حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو ہے وہ ایک مسئلہ آیا تھا، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمارا مذہب ہے اس میں جو شہادت کی انگلی کو حرکت دینے والا معاملہ ہے تشہد میں، کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ دو طرح کے اقوال ہیں، جواز کے بھی ہیں اور عدم جواز کے بھی ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ آپ کو ظاہر الروایہ میں ملے گا اور ایک نوادر الروایہ میں ملے گا۔ اب دو طرح کے اقوال ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کے اندر، اچھا یہاں بات ہو رہی ہے فقہ حنفی کی، یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ ایک قول جو ہے وہ احناف کے ہاں ہے اور ایک قول جو ہے وہ شوافی کے ہاں ہے، ایسی بات مراد نہیں ہے ہماری، بلکہ ہماری مراد ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ہی اسی مسئلے میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ تو ایسی صورت میں اچھا اگر ایک قول ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک قول ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، لیکن جہاں پر دو طرح کے اقوال ہمیں ملیں تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو شخص فتویٰ دینے والا ہے یا وہ شخص جو خود اس مسئلے پر عمل کرنے والا ہے اور اس کے سامنے دو طرح کے اقوال آ جائیں، تو اسے چاہیے یہ اس پر واجب ہے کہ وہ اتباع کرے اس قول کی جسے اس کے علماء مذہب نے ترجیح دی ہے۔ علماء مذہب سے مراد ہے جو احناف علماء ہیں اور جو اکابر علماء ہیں انہوں نے ترجیح دی ہو۔ اب آگے طبقات فقہا آئیں گے کہ اصحاب ترجیح کون ہیں، یہ باقاعدہ سے ایک پورا طبقہ ہے فقہا کا جن کو ہم اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ صاحب ترجیح ہو، آج کے زمانے میں بھی کوئی اٹھ کر دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دے دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصحاب ترجیح جو ہے وہ مخصوص ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مذہب میں، میرے مذہب حنفیت کے اندر، دو طرح کے اقوال ہیں ایک ہی مسئلے کے اندر، اور اس میں راجح قول کون سا ہے اور مرجوح قول کون سا ہے۔ جو راجح قول ہے اسے آپ اختیار کریں گے، اسی پر آپ فتویٰ دیں گے، جو مرجوح قول ہوگا اسے ترک کر دیا جائے گا، اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ اس پر فتویٰ دیں گے تو آپ کا فتویٰ درست شمار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فلا یجوز له العمل او بالافتاء بالمرجوح، لہٰذا علامہ شامی کہتے ہیں کہ اپنے لیے عمل کرنے والا شخص، اس کو عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی اور کو فتویٰ دینے والا شخص اسے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس چیز پر بالمرجوح، قول مرجوح پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، الا فی بعض المواضع، مگر بعض مقامات پر۔ چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں یا اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو اکثر مقامات ہیں وہاں پر آپ نے جو ہے وہ قول راجح پر ہی عمل کرنا ہے اور قول راجح پر ہی فتویٰ دینا ہے۔ وہ جو بعض مقامات ہیں، فرماتے ہیں کما سیاتی فی النظم، نظم کے اندر جو ہے وہ آئیں گے مقامات، وہاں پر ہم انہیں آپ کو بیان کر دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وقد نقلوا الاجماع علی ذالک۔ اب یہ بات علامہ شامی جو ہے، بڑا ان کا خوبصورت انداز ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اصول بیان کیا، اور اصول بیان کرنے کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسی قول کے اوپر جو ہے وہ بطور تائید کے اور بطور ثبوت کے جو ہے وہ اب کچھ باتیں بیان کریں گے کہ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی بلکہ ہمارے اکابرین یہ بات کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد نقلوا الاجماع علی ذالک، ہمارے علماء نے اجماع نقل کیا ہے اسی چیز پر، یعنی ہمارے علماء کا اسی اصول کے اوپر اجماع ہے کہ قول راجح کو لیا جائے گا، قول مرجوح کو ترک کیا جائے گا۔ ففی الفتاوی الکبریٰ، فتاوی کبریٰ للمحقق ابن حجر المکی، قال فی زوائد الروضہ انه لا يجوز للمفتي والعامل ان يفتي او يعمل بما شاء من القولين او الوجهين من غير نظر، وهذا لا خلاف فيه وسبقه الى حكاية الاجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي، وكلام القرافي دال على ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام إجماعا، وأن محله في المجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح، وأن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اس اصول کے اوپر جو ہے وہ اجماع نقل ہے، لہٰذا ایک کتاب ہے فتاوی کبریٰ، یہ محقق ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا نام ہے الفتاوی الکبریٰ الفقہیہ، ٹھیک ہے۔ اور مصنف کا جیسے میں نے عرض کیا کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں ایک قول منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال فی زوائد الروضہ، اب یہ کتاب کی عبارت لے کر آ رہے ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ زوائد الروضہ کے اندر اس کے مصنف نے یہ بات کہی ہے۔ زوائد الروضہ کی ان کی کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے التاج فی زوائد الروضہ علی المنہاج، امام نجم الدین ابو الفضل محمد بن عبداللہ بن ولی الدین عجلونی، جو کہ معروف ہیں قاضی عجلون شافعی کے نام سے، اس کے اندر جو ہے زوائد الروضہ کے اندر امام عجلونی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہ لا یجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء، کہ مفتی اور عامل، وہ شخص جو دوسروں کو مسئلہ بتاتا ہے یا خود مسائل پر عمل کرتا ہے، ان دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان یفتی او یعمل بما شاء، کہ وہ فتویٰ دیں یا عمل کریں جس پر بھی چاہیں، من القولین،
دو اقوال میں سے، اول وجہین یا دو وجوہ میں سے۔ وجہین کی میں تشریح کروں گا کہ وجہین سے کیا مراد ہے۔ دو اقوال یا دو وجوہ میں سے جس پر چاہیں عمل کریں، اس کی اجازت انہیں نہیں ہے، من غیر نظر، بغیر نظر و فکر کے، بغیر غور و فکر کیے دو اقوال میں سے کسی بھی قول پر عمل کریں، اس کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ وہذا لا خلاف فی، صاحب یہ جو پیچھے کتاب گزری ہے زوائد الروضہ، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ وہذا لا خلاف فی، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وسبقہ الی حکایت الاجماع فیہما ابن الصلاح والباجی من المالکیۃ فی المفتی، وکلام القرافی دال علی ان المجتہد والمقلد لا یحل لہما الحکم والافتاء بغیر الراجح۔ یہاں تک تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مفتی اور عامل کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دو اقوال یا دو وجوہ میں غور و فکر کیے بغیر کسی ایک پر جو ہے وہ فتویٰ دے یا عمل کرے۔ اور یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ اس اصول اور اس معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَسَبَقَهُ إِلَى حِکایت الاجماع، یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان دونوں امور یعنی افتاء اور عمل، افتاء یعنی فتویٰ دینا اور عمل کرنا، یہ جو فی ایمان کی ضمیر ہے یہ افتاء اور عمل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَسَبَقَهُ إِلَى حِکایت الاجماع فیہما، کہتے ہیں کہ اس اصول کی طرف سبقت لے کر گئے ہیں، جو اجماع کی حکایت نقل کی گئی ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے، یعنی عمل کرنے کے حوالے سے بھی اور افتاء کے حوالے سے بھی، کہ بندہ جو ہے قول راجح پر ہی فتویٰ دے گا اور عمل بھی قول راجح پر کرے گا۔ قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر عمل کرنا اور اس پر فتویٰ دینا یہ ناجائز ہے۔ اس پر جو اجماع کا ذکر کیا ہے پیچھے کہ اس پر اجماع ہے، فرماتے ہیں کہ اس اجماع پر سبقت لے کر گئے ہیں، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس اصول پر اجماع ہے وہ کون ہے؟ ابن الصلاح والباجی، حضرت امام ابن الصلاح اور امام باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابن الصلاح سے مراد کون ہے؟ شیخ ابو عمر تقی الدین عثمان بن عبد الرحمن بن موسیٰ کردی شاہزوری موصلی شافعی، جو کہ امام ابن صلاح کے نام سے مشہور ہیں، اور علم حدیث میں ان کا نام بڑا جو ہے وہ چلتا ہے۔ یہ فقیہ بھی تھے اور شوافع کے فقہا میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ محدث بھی بڑے زبردست قسم کے تھے۔ تو ابن صلاح نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر فتویٰ دینا جائز نہیں، اور اسی طرح امام باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ابو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب باجی اندلسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کی بھی پھر کئی کتابیں ہیں، اور اندلس جو کہ فی زمانہ جو ہے وہ جس کو ہم اسپین کہتے ہیں وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان دو حضرات نے سب سے پہلے جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس اصول کے اوپر اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور جب کسی چیز پر اجماع ہو جاتا ہے تو اس کا رد نہیں کیا جا سکتا آسانی کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ سبق اس بات کی طرف سبقت لے کر گئے، الی حکایت الاجماع فی ما ابن الصلاح والباجی من المالکیت فی المفتی، مفتی کے اندر، مفتی سے مراد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اچھا ہاں، ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ مفتی اور عامل دونوں کے لیے اس قید لگائی ہے کہ اس پر اجماع ہے، والباجی من المالکی فی المفتی، اور امام باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہ مالکیہ میں سے ہیں، انہوں نے صرف مفتی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے راجح قول پر اس کے لیے فتویٰ دینا ضروری ہے، مرجوح قول پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کوئی عامل، یعنی جو مفتی نہ ہو بلکہ خود عمل کرنے والا ہو، اگر وہ قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر عمل کرتا ہے تو امام باجی فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اس پر اجماع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ویسے کرنا تو اسے بھی نہیں چاہیے، لیکن فرماتے ہیں اس پر اجماع نہیں ہے کہ عدم جواز پر۔ لیکن ابن صلاح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں یعنی عامل اور مفتی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قول راجح پر ہی عمل کریں اور اسی پر فتویٰ۔ وکلام القرافی دال علی ان المجتہد والمقلد لا یحل لہما الحکم والافتاء بغیر الراجح۔ اور امام قرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ اب امام قرافی کی بات ہو رہی ہے، امام قرافی کون ہے؟ شیخ ابو العباس شہاب الدین احمد بن ادریس قرافی، یہ بھی مالکیہ کے بزرگان دین میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ ان کا جو کلام ہے وہ دلالت کرتا ہے علی ان المجتہد والمقلد لا یحل لہما الحکم والافتاء بغیر الراجح۔ مجتہد سے مراد مفتی ہے اور مقلد سے مراد عامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، ان دونوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ حکم لگائیں یا فتویٰ دیں بغیر راجع پر، یعنی یہ بھی ان کے ہاں ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ قول راجع پر ہی عمل کریں اور اسی پر فتویٰ دیں۔ اب وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اتباع للہوا، وہ قول جسے ہمارے اکابر علماء نے قول راجح قرار دیا، لیکن کوئی مفتی جو ہے اس قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر عمل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش پر چل رہا ہے، وہ علماء کو اور اکابرین کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جس قول پر تمام علماء فتویٰ دے رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دوسرے قول پر جو کہ غیر مفتہ بھی قول ہے اس پر آپ فتویٰ دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اتباع للہوا کر رہا ہے، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ وہوا حرام اجماعاً، اور اتباع للہوا اپنے خواہشات کی پیروی کرنا جو ہے اجماعاً حرام ہے۔ وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجَزُ عَنِ التَّرْجِيحِ وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اجماعاً۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا محل جو ہے مجتہد میں یہ ہے کہ معلوم تتعارض الادلۃ عنده، مجتہد کے پاس اگر دو دلائل ہیں اور ان کے درمیان تعارض آ جاتا ہے، یعنی دو اقوال ہیں اور دونوں اقوال کے جو دلائل ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر تو مجتہد جو ہے وہ دلائل کو کی بنیاد پر ایک قول کو ترجیح دے گا اور ایک قول کو مرجو قرار دے گا۔ اور اگر دلائل بالکل برابر ہوں وَيَعْجِزُ عَنِ التَّرْجِيحِ، اور وہ ترجیح سے جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ کسی ایک قول پر عمل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے اجازت نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اجماعاً، اور مقلد کے لیے یہ ہوگا کہ وہ دو اقوال میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا۔ اچھا، یہاں یہ جو آخری عبارت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے۔ اچھا، اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، مجتہد اور مقلد اور یہ جو طبقات فقہا ہیں یہ آگے آنے والے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے طبقات فقہا میں کون کون کہاں آتے ہیں۔ بہرحال مجتہد کو سمجھیے کہ اگر مجتہد کے سامنے دو اقوال آتے ہیں کسی مسئلے کے اندر، تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ دونوں اقوال کے دلائل کو دیکھے گا کہ بھئی مثال کے طور پر کسی بھی مسئلے میں دو طرح کے اقوال ہیں، ایک قول کی دلیل جو ہے فلاں حدیث ہے اور دوسرے قول کی دلیل جو ہے وہ فلاں حدیث ہے۔ جیسے رفع الیدین کو ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، اب مجتہد کے سامنے مثال کے طور پر رفع الیدین کی احادیث آ جائیں، ایک ترک رفع الیدین پر دلالت کرتی ہیں اور ایک رفع الیدین پر دلالت کرتی ہے، تو مجتہد کیا کرے گا؟ دونوں دلائل کا موازنہ کرے گا، جو دلیل قوی ہوگی اسی پر عمل کرے گا، اسی پر فتویٰ بھی دے گا۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں دلائل جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، تو جب وہ دونوں دلائل برابر ہوتے ہیں تو اب مجتہد اگر کسی پر عمل کرے تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو ہے وہ ناجائز کام کیا ہے یا جو ہے اس نے غلط کیا ہے اور اپنی خواہش پر چلا ہے، کیونکہ اب دلائل برابر ہو گئے، دونوں طرف مثال کے طور پر صحیح احادیث ہیں اور دونوں خبریں مشہور ہیں، تو اب مجتہد جو ہے وہ مزید غور و فکر کر کے کسی ایک پر عمل کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ محلہ فی المجتہد ما لم تتعارض الادلۃ عنده،
اور مجتہد کے لیے اس کا محل یہ ہوگا کہ جب تک دلائل اس کے ہاں جو ہے متعارض نہ ہو جائیں، وَيَعْجَزُ عَنِ التَّرْجِيحِ، اور وہ جو ہے ترجیح سے عاجز نہ ہو جائے، تب تک وہ جو ہے قول راجح پر ہی عمل کرے گا۔ ہاں جب ترجیح سے ہی وہ عاجز ہو گیا تو اب جو ہے جس پر چاہے وہ عمل کرے۔ اور رہی بات مقلد کی، جو کہ اپنے امام کی تقلید کرنے والا ہوتا ہے، تو مقلد کے لیے جو ہے وہ دلیل دینا ضروری نہیں ہوتا، دلائل میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے وَأَنَّ لِمُقَلِّدِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اجماعاً، اگر دو اقوال بالکل برابر ہو جائیں اور ایک میں ترجیح نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دو میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا، تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب دونوں برابر ہوں، لیکن اگر ایک قول کو ترجیح ہو اور دوسرا قول مرجوح ہو تو ایسی صورت میں ترجیح والے قول پر ہی بالاجماع عمل کیا جائے گا۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر صرف احناف کے اقوال کو بیان نہیں کیا، بلکہ آپ غور کریں کہ مالکیہ اور شوافی کے اقوال کو بھی بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ مالکیہ اور شوافی کے نزدیک بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جب کسی مسئلے میں دو طرح کے اقوال ہیں تو قول راجح پر عمل کیا جائے گا اور قول مرجوح کو ترک کیا جائے گا۔ تو آج یہیں تک ہم اس کو رکھتے ہیں، اور کل جو ہے وہ پھر یہاں سے قال الامام المحقق، یہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہو اگر آپ کا تو ارشاد فرما دیں، آج کے سبق کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سبق تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک سوال تھا، وہ یہ کہ سیاست کے اندر جو ہم نے الفاظ الموابی کے اندر پڑھا کہ کتنی محدثین جو ہے نا وہ محنت و مشقت کے بعد کتنے شرائط کے بعد ہی کسی سے حدیث لیا کرتے تھے، تو اتنی شان بین کے بعد احادیث جو سیاستہ میں ذکر کی گئی ہیں، اتنی احتیاط کے بعد بھی اس میں کچھ موضوع احادیث ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب اتنی احتیاط برتنے کے باوجود بھی سیاستہ کے اندر کچھ ایسی احادیث ہیں جو مطلب کافی تو ضعیف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ موضوعات وغیرہ مل جاتی ہیں، یعنی جن کے راویوں کے متعلق یہی کہا جاتا ہے علماء اہل سنت کی کتب میں کہ یہ راوی جو ہے وہ رافضی تھے یا شیعہ تھے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کیا محدثین کو وہ بات نظر نہیں آئی تھی یا وہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ اس کا بارے میں بتا دیں۔ اچھا، پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ مطلق تو جو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کی طرف منسوب کی جائے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کی حدیث نہ ہو بلکہ گھڑی ہوئی ایک حدیث ہو۔ ہم، موضوع تو من گھڑت حدیث کو کہتے ہیں نا عام الفاظ میں تو۔ کیا اچھا، من گھڑت حدیث کے لیے ضروری ہے کہ اس کا راوی رافضی ہو؟ یہ میرا دوسرا نہیں، یہ سوال ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ مطلق ایک سوال پوچھا تھا کہ نہیں، میں اسی کو ایکسپلین کروانا چاہ رہا ہوں، آپ سے وضاحت کروانا چاہ رہا ہوں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو حدیث موضوع جی ہو جی اس کا راوی جو ہے وہ رافضی ہی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ رافضی راوی ہوتا ہے لیکن اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ غیر رافضی بھی جو ہے جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو صحیح مسلم، صحیح بخاری یا صحیح ستہ میں بالکل۔ کیا موضوع روایات موجود ہیں؟ یہ کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ صحیح ستہ یا اس طرح کی کتب کے اندر موضوع روایات موجود ہیں؟ موضوع سے مراد جھوٹی روایتیں۔ نہیں، میں نے یہ ذاتی طور پہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن موضوع کے ساتھ پھر وہ سوال یہ تھا کہ راویوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ راوی شیعہ تھے، جیسے کوئی فریدی ہے میرے خیال سے، اس نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے کہ سنیوں کی جو سیاست ہے اس کے اندر شیعہ راوی موجود ہیں، اس طرح کی کوئی کتاب ہے ان کی بھی، شاید کوئی نہیں آئی ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں۔ میرا جو مطلقاً سوال تھا وہ اس کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ مطلب اس کے اندر جو راوی تھے حدیثوں کے
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفضل الموہبی میں اور اپنے رسالے حاجز البحرین میں اس چیز کے متعلق انتہائی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو غیر مقلدین وہابیہ اس بات کا اعتراض لگاتے ہیں کہ صحاح ستہ کے اندر جو راوی تھے یہ رافضی تھے، یہ غلط ہے۔ وہ ایسے کہ آ، جن راویوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیعہ ہیں، تو ان کے متعلق جو ہے وہ غیر مقلدین نے اس کی وضاحت میں یہ کہا کہ یہ رافضی ہیں۔ یہاں پہ دو طرح کے اصطلاحات ہیں، ایک ہے رافضی اور ایک ہے شیعہ۔ شیعہ جو ہے وہ زمانے گزشتہ میں جو ہے وہ روافظ کو نہیں کہا جاتا تھا، رافضی کچھ اور ہوتے ہیں، شیعہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں جو لوگ حق پر تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ بعد میں ہمارے علماء عرب نے راویوں کے بارے میں کئی مقامات پر ان کو شیعہ شمار کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اور حضرت مولا کائنات کے گروہ والے تھے، نہ کہ رافضی تھے۔ رافضی وہ ہیں جو فی زمانہ جو مشہور شیعہ ہیں وہ ہیں۔ تو اگر کسی صحاح ستہ کے راوی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ جو ہے شیعہ تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رافضی مرتد تھا معاذ اللہ، بلکہ وہ شیعان علی میں سے تھا۔ اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کو حاجز البحرین میں ملے گی۔ تو میرے خیال سے یہ اعتراض کرنا جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتا کہ امام بخاری نے جو ہے وہ کسی شیعہ راوی سے جو ہے وہ رافضی سے حدیث لی ہو۔ ہاں جو ہے وہ ایسے افراد جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اس طرح کے راویوں سے انہوں نے حدیثیں لامحالہ لی ہیں، لیکن روافظ سے جو ہے وہ نہیں لی۔ اچھا، اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ کسی مقام پر آپ نے کسی رافضی سے جو ہے وہ حدیث لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام بخاری کے پاس اس کی کوئی قوی دلیل موجود ہوگی اور ان کو یہ کنفرم ہوگا کہ راوی تو شیعہ ہے لیکن اس نے اس حدیث میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے امام بخاری نے وہ حدیث لے لی۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے فنون کے اندر، علوم کے اندر جو ہے وہ بعض مقامات پر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں پر بات آتی ہے موضوع روایت کی، سوری ضعیف روایت کی، تو وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو صحاح ستہ کے مصنفین تھے یا محدثین تھے ان کا کام تھا حدیثوں کو جمع کرنا۔ وہ احادیث مبارکہ سے احکامات کی تخریج بہت کم کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا زندگی کا کہ وہ کثیر احادیث کو جمع کریں۔ تو اگر کسی مقام پر امام بخاری یا امام مسلم نے ضعیف حدیث کو بھی جمع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے احکامات نکالنے کے لیے نہیں بلکہ حدیث کے ذخیرے کو بڑھانے کے لیے جو ہے ان احادیث کو لیا ہے۔ کیونکہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ اگر 1400 سال میں کوئی بھی راوی کسی یعنی کوئی بھی محدث کسی بھی ضعیف روایت کو نقل نہ کرتا تو آج ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ ضعیف روایت ہوتی کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو کہتا کہ بھائی ضعیف کی یہ تعریف ہے تو آپ مجھ سے سوال کرتے کہ استاد جی ضعیف کی کوئی مثال دیں، تو میں پریشان ہو جاتا کہ یار ضعیف کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کیونکہ محدثین نے ضعیف روایتیں نقل ہی نہیں کی۔ تو محدثین کا یہ اس امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ضعیف روایتوں کو بھی نقل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہی نہیں ہے۔ ضعیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ سند کے اندر جو ہے تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، سند کی وجہ سے جو ہے آپ کلام کو باطل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس کا مختصر سا جواب۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ جی جی استاد آپ سمجھ آ گیا میرا۔ کلیئر ہوا ہے یا کوئی؟ تھوڑی سی وہ ہے، اصل میں نے ایک روایت پڑھی تھی، جی جی فرمائیں، آواز کٹ گئی ہے وہ ابھی۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ
ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، جی کسی نے اپنے کتاب میں ذکر کیا تھا اس کا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں، جو میرے علاوہ یا میرے علاوہ میرے خیال سے الفاظ اس طرح کے کہ وہ میرے علاوہ کوئی کسی کو صدیق اکبر کہے تو وہ کذاب ہے. یہ روایت تو پھر دکھائیے اس ذرا. کا جواب تو میں نے ڈھونڈ لیا تھا. خیر یہ جو علامہ محمد علی نقشبندی صاحب ہیں ان کی کتاب جی اس کا جواب بھی ڈھونڈ لیا تھا. میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جواب بھی نہیں ڈھونڈ لیا تھا. علامہ محمد علی نقشبندی صاحب ہیں جو ان جی کی جی کتاب دشمن امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں جو اس حدیث کے جو تین بیان کیے گئے ہیں وہ تینوں کے تینوں رافضی ہیں، شیعہ، اس طرح کا کوئی لفظ تھا کہ وہ ہیں. مطلب اس حدیث کو ہم نہیں لے سکتے، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر میں یہ تھا کہ صرف یہ ایک ہی حدیث ہے یا ایسی اور بھی حدیث ہیں ہمیں آگے چل کے مل سکتی ہیں جس سے بد مذہب یہ اعتراض کریں کہ یہ آپ کی بخاری مسلم میں یا ابن ماجہ میں موجود ہے، مثلا جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی. تو اس طرح کی میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ ان فیوچر مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی دلیل لے آئیں کہ حدیث کے مقابلے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ ایک جواب اپنے انداز سے پہلے تیار کیا ہوا. ایک تو یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر ایسی کوئی روایت کوئی بیان کریں نا کہ بھئی صحاح ستہ میں موجود ہیں، تو آپ سمپل سا ایک کام کریں کہ آپ اس کو جو ہے شروحات کے اندر دیکھیں. بخاری کی شرح ہے، مسلم کی شرح ہے، یا دیگر جو ہے وہ ہماری احادیث مبارکہ کی شرح ہے. وہاں لا محالہ ہمارے علماء اور شارحین کیا کرتے ہیں، راوی پر بحث کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس میں شک ہوگا تو وہاں راوی کو جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ رافضی ہے، شیعہ جو بھی ہے. اور اگر اس میں جوابات دیکھنے ہوں گے تو خاص اس مقام پر جو ہے وہ علماء اس کا جواب دے دیتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ محض جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے حضور. جی جی حضور، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، یہ سوال ہوا تھا کہ مقدمے میں علامہ شامی نے فرمایا کہ اس شرح کے ذریعے اشعار کے مقاصد کو، بالکل اشعار کے مقاصد کو بھی بیان کریں گے. یعنی مقاصد سے مراد یہ ہے کہ ان کی وضاحت کریں گے، اور جو ان کے اندر قیودات ہوں گے وہ بھی علامہ شامی بیان کریں گے. یعنی مکمل طور پہ اپنے اشعار کی جو ہے وہ تشریح خود علامہ شامی. جی کوئی اور سوال تھا عامر بھائی غالباً؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد محترم، میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ مرجوح قول پر بھی بعض دفعہ ان کے فتویٰ دیا جاتا ہے، جبکہ ہم پیچھے مکمل پڑھتے آ رہے ہیں کہ راجح قول ہی زیادہ معتبر ہوتا ہے فتویٰ دینے میں، اور اسی پر ہی زیادہ فتویٰ دیے جاتے ہیں. تو مرجوح کو کیوں رعایت رکھی گئی اس کے اندر؟ کچھ حالانکہ جو مخصوص جی مائک بند کر، کچھ مخصوص صورتیں ہوتی ہیں، مخصوص کنڈیشنز ہیں جن کو خود علامہ شامی آگے بیان کرتے ہیں کہ کہاں پر قول مرجوح پر فتویٰ دیا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں دیا جاتا. قاعدہ اکثریہ یہی ہے کہ قول راجح پر فتویٰ دیا جاتا ہے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کچھ اور علتیں آ جاتی ہیں، وجہ سے ہم قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر فتویٰ دیتے ہیں. عرف کی وجہ سے، تعامل ناس کی وجہ سے، اور دیگر معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم قول راجح کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، قول مرجوح پر عمل کر لیتے ہیں. کہ آگے آپ اس میں دیکھیں گے، مسائل بھی ہم بیان کریں گے کہاں پر جو ہے ہم نے قول راجح کو ترک کیا ہے اور قول مرجوح پر عمل کیا. یہ مثالیں آپ کو نظر آئیں گی. وجہ اس کی وہی ہے کہ بعض استثنائی صورتیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. یہ قواعد ایسے نہیں ہوتے کہ 100% ہی ان پر عمل ہوتا ہے، بلکہ کچھ مقامات پر جو ہے ان میں اختلاف کی لامحالہ گنجائش ہوتی ہے، استثناء کی گنجائش ہوتی ہے. اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. یہ اور کوئی سوال؟ کیا فرما کلیئر ہے آج کا سبق؟
تو مطلب ایک عرض کرنی تھی کہ جب ہم نے پڑھا ہے کہ غیر مفتبی قول پر عمل کرنے والا گویا کہ اپنے خواہشات کے مطابق چلنے والا ہے، اور مثلا اس پر حرام بھی آگے فرمایا گیا. جب غیر مفتبی قول پر عمل کرے گا تو یہ تو مراد مرجوح قول ہو گیا، جبکہ راجح قول وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر کیوں یہ فرمایا گیا کہ اپنے خواہشات کے مطابق کرنے والا ہے اور حرام ہے؟ کہ میرے پیارے طالب کو برکت عطا فرمائے، جب ہم مرجو پر عمل کریں گے تب بھی ہم علماء ہی کی رہنمائی اور ان کی اجازت سے عمل کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت مل جائے گی کہ اب چاہو تو جو ہے وہ مرجو پر بھی عمل کرو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی لیول کے حساب سے نہیں چلتا کہ بھائی 10-20 سال تک اب قول راجے پر عمل کریں گے اور کچھ عرصے کے بعد قول مرجو پر عمل کرنا شروع. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص مقامات جہاں پر علماء خود دلائل کے ذریعے اجازت دیتے ہیں، وہاں پر قول مرجو پر اگر ہم عمل کریں گے تب بھی وہ اپنی خواہش پر عمل کرنا نہیں کہلائے گا. کیوں حضور؟ ورنہ تو اگر کسی شخص کی نیت کو دیکھا جائے، انما الاعمال بالنیات، کسی کی نیت کو دیکھا جائے اور اس کی اپنی خواہش ہو کسی مسئلے میں اور اتفاق سے وہی قول راجح ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن باطنی طور پر جو ہے وہ اپنے خواہش پر ہی عمل کرنے والا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو خواہش پر عمل کرنے کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے وہ انسان کی نیت کے اعتبار سے ہے کہ کہاں پر وہ جو ہے وہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے. تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کہ ہلکے حکم پر عمل کروں، حالانکہ جو ہے وہ کہاں پہلے سے ہی قول راجع بیان کر چکے ہو. تو جہاں قول مرجوح ہوتا ہے اس پر عمل کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی علماء ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اکابرین اور اسلاف کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہش پھر بھی اس میں نہیں ہوتی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور جی زبیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سبق تو سمجھ آ گئے، تھوڑا سا ٹائم کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ 8:20 پر ہمارے یہاں نماز ہوتی ہے، جماعت کا ٹائم ہے، تو آگے پھر یہ 8:30 ہو جائے گا، تو کلاس میں پھر شرکت تھوڑی لیٹ ہو جایا کرے گی، تو کلاس بھی اس آگے والے چلی یعنی جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں کلاس بھی. صحیح ہو گیا. کیوں؟ جی بہت شکریہ. جزاکم اللہ جزاک. خیر. امید ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. لیکچر کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ مزید آپ کے لیے واضح ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اگر سوال وغیرہ ہو تو آپ میں جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام.